الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ نور السماوات والارض مثل نورہ کمشکاۃ فیہا مصباح صدق اللہ العظیم۔ محترم ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ آج رمضان المبارک کا 16واں روزہ ہے، اور پیام قرآن کے حوالے سے آج 18ویں اور 19ویں پارے میں جو مضامین ذکر کیے گئے ہیں ان کا خلاصہ آپ کے سامنے ذکر کیا جائے گا۔ گزشتہ پروگرام میں سورہ مومنون کے مضامین کا تذکرہ کیا گیا، اور اس میں تخلیق انسانی کو جو بیان کیا گیا تھا کہ اللہ رب العزت نے انسان کو کس طریقے پر پیدا کیا، وہ کون سی شروعات اور کون سی ابتدائی مراحل تھے جس میں اللہ رب العزت نے انسان کی پیدائش کی ابتدا فرمائی۔ وہ اللہ خود بیان کرتے ہیں کہ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِّن طِينٍ، کہ ہم نے کھنکتی ہوئی مٹی سے انسان کو پیدا کیا۔ ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَّكِينٍ، پھر ہم نے اس نطفے کو ایک ٹھکانے پر رکھا، ایک مخصوص ٹھکانے پر اس کو متعین کیا۔ ثُمَّ خَلَقْنَا النُّطْفَةَ عَلَقَةً، پھر ہم نے اس نطفے کو ایک لوتھڑا بنایا۔ فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً، پھر اس پر بوٹیوں کی ہڈیاں بنائیں۔ فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظَامًا، پھر ان ہڈیوں پر گوشت چڑھایا۔ فَكَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْمًا، یعنی ہڈیوں کو گوشت والا بنایا۔ ثُمَّ أَنشَأْنَاهُ خَلْقًا آخر، پھر ہم نے اس کو ایک نئی صورت میں پیدا کر دیا۔ فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ، تو اللہ پاک فرماتے ہیں کہ اللہ پاک کتنی بابرکت ذات ہے اور کتنی ہی بہترین خالق ذات ہے، کہ کس طرح درجہ بدرجہ پیدائش کے عمل کو بیان کیا، اور کس قدر خوبصورت انداز میں انسان کو اس شکل و صورت میں پیدا فرمایا، اور اس کو احسن تقویم فرمایا کہ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، کہ ہم نے بہترین سانچے میں انسان کو پیدا کیا ہے۔ تو اس ساری قدرت کو بتانے کا مقصد وہی ہے کہ جس نے تمہیں اتنی خوبصورت انداز میں پیدا کیا ہے، اب اس کا تقاضا کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ آگے فرماتے ثم انکم بعد ذلک لمیتون، اس کے بعد میں تمہیں موت دوں گا۔ ثم انکم یوم القیامۃ تبعثون، اور پھر تم قیامت کے دن اٹھائے جاؤ گے۔ تو اس سب پروسیس سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ ہماری تخلیق کا کوئی نہ کوئی مقصد ضرور ہے، ہم بے مقصد پیدا نہیں کیے گئے۔ اللہ رب العزت نے ہمیں عبث اور بیکار پیدا نہیں کیا، بلکہ ہمیں کسی عظیم مقصد کے لیے پیدا کیا ہے، اور دنیا کے اندر رہتے ہوئے وہ مقصد حاصل نہیں ہو سکتا۔ دنیا کے اندر صرف اس کی تیاری ہے، اس کی پریپریشن ہے، اس کا نتیجہ، اس کا انعام، اس کا رزلٹ اگلی دنیا میں ملے گا۔ تو اس سب باتوں کو سمجھانے کے لیے اللہ رب العزت اپنی قدرت کے نمونے کے طور پر یہ چیزیں ارشاد فرماتے ہیں۔ اور اسی طرح آگے چل کے اللہ رب العزت نے اس صورت کے اندر فرعون اور ان کے لشکروں کا تذکرہ فرمایا کہ کس طریقے سے اللہ رب العزت نے ان پر ہلاکت نازل فرمائی۔ اور اسی طرح آگے جا کر اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ قُلْ لِمَنِ الْأَرْضُ وَمَنْ فِيهَا إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ، کہ اے نبی آپ ان سے کہہ دیجئے کہ زمین میں کون سی ایسی ذات ہے، اور جو کچھ زمین میں ہے اس سب کے لیے کون سی ایسی ذات ہے، وہ کس کے لیے ہے، وہ کس کی ملکیت ہے، اگر تم جانتے ہو تو کہو۔ تو مشرکین کی طرف سے یہ جواب آئے گا کہ وہ کہیں گے کہ اللہ ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ پھر ان سے کہیے کہ قُلْ أَفَلَا تَتَذَكَّرُونَ، کہ پھر تم سوچتے کیوں نہیں ہو، غور و فکر کیوں نہیں کرتے۔ تو یہ انسانوں کو سمجھایا جا رہا ہے کہ کس طریقے سے آپ نے چلنا ہے، اللہ رب العزت کی ذات کو سمجھنا ہے۔ جانتے سب ہیں، اللہ کو جانتے سب ہیں، آگے چلیں تو اللہ کو مانتے بھی ہیں کچھ لوگ، لیکن اللہ کی نہیں مانتے۔ تو اللہ کی ماننے کے لیے یہ ساری تعلیمات بھیجی گئیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا گیا اس امت پر کہ تاکہ آ کر وہ اللہ کی ذات کا تعارف کروائیں۔
اور یہیں پر اللہ رب العزت پھر فرماتے ہیں کہ افحسبتم انما خلقناکم عبثا، کہ کیا تم یہ خیال کرتے ہو کہ میں نے تم کو ایسی ہی بیکار پیدا کیا ہے، وانکم الینا لا ترجعون، اور تم میری طرف نہیں لوٹائے جاؤ گے. یہ غلط خیال ہے. میں نے تمہیں عبث پیدا نہیں کیا، بیکار پیدا نہیں کیا، بلکہ ایک مقصد کے لیے پیدا کیا ہے، اور وہ مقصد اللہ کی عبادت ہے. الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، کہ اللہ رب العزت نے موت اور زندگی کا نظام کس لیے چلایا؟ تاکہ اللہ رب العزت جانچ سکے، پرکھ سکے کہ کون اچھا عمل کر کے آتا ہے. اس کے بعد سورہ نور شروع ہوئی. اللہ نور السماوات والارض، اس بنا پر اس سورت کا نام نور رکھا گیا کیونکہ اس کے اندر اللہ کا نور ہونے کو بیان کیا گیا ہے. غزوہ بنی مستلق کے بعد یہ سورت نازل ہوئی، اور یہ سورت اسلام کے آئلی نظام، معاشرتی نظام، تمدنی نظام، اخلاقی نظام، یہ جتنے نظامات انسانی معاشرے کے لیے ضروری ہیں، یہ سورت ان تمام نظامات کا احاطہ کرتی ہے. اللہ رب العزت نے اس سورت کے اندر بہت ہی اہم احکامات ذکر فرمائے. اس میں انسانی زندگی کی اصلاح و تعمیر کے لیے، ایک اچھے معاشرے کی تعمیر کے لیے جو بنیادی عناصر درکار ہوتے ہیں، ان تمام کو واضح طور پر بیان کیا گیا ہے. سب سے پہلے سورۃ انزلناہا وفرضناہا وانزلنا، یہاں سے اس سورت کی ابتدا ہوتی ہے، اور دوسری ہی آیت کے اندر زنا کی سزا کو مقرر فرمایا. الزانیۃ والزانی فاجلدوا کل واحد منہما 100 جلدہ، کہ غیر شادی شدہ اگر مرد اور عورت آپس میں زنا کرتے ہیں تو ان کی سزا یہ ہے کہ ان کو کوڑے لگائے جائیں، 100 کوڑے لگائے جائیں ہر ایک کو. اور پھر آگے چل کر بدکار مرد اور بدکار عورتوں کے ساتھ رشتہ جوڑنے سے منع کیا گیا. کہا گیا الخبیثات للخبیثین والخبیثون للخبیثات، کہ خبیث عورتوں کے لیے خبیث مرد اور خبیث مردوں کے لیے خبیث عورتیں ہیں. والطیبات للطیبین والطیبون للطیبات، اور پاکیزہ مردوں کے لیے پاکیزہ بیویاں اور پاکیزہ بیویوں کے لیے پاکیزہ مرد ہیں. اور یہ بھی کہا گیا کہ الزانی لا ينکح الا زانیۃ او مشرکہ والزانیۃ لا ينکحها الا زان او مشرک وحرم ذلک علی المؤمنین، کہ زانی تو آپس میں ہی نکاح کریں گے، مومنین پر یہ حرام ہے. اور پھر آگے پاک دامن اور باعفت بیویوں پر عورتوں پر تہمت لگانے سے منع کیا گیا، کہ جو شخص بغیر ثبوت کے کسی پر زنا کی الزام لگائے اس کے لیے بھی سزا ہے، اس کو بھی کوڑے لگیں گے. یہاں تک کہ شوہر بھی اگر بیوی پر تہمت لگائے تو اس کا بھی ایک قاعدہ اور ضابطہ متعین کیا. یہ نہیں کہ ہر کوئی منہ اٹھا کے بیوی پر تہمت لگا دے، بلکہ اس کا ایک ضابطہ ہے، ایک طریقہ کار ہے، اس کے لیے گواہی ہے. اس کے بعد اگر جرم ثابت ہوتا ہے پھر اس کے اوپر سزا ہے. اور ایسے ہی یہ سورت در حقیقت اس میں کچھ آیات وہ ہیں جو عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ پر جب تہمت لگی تو اس کے جواب میں اللہ رب العزت نے آیات اتاری. کتنی بڑی عظمت کی بات ہے کہ ایک صحابیہ جو ام المومنین بھی ہیں، تمام مومنین کی ماں ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حرم میں ہیں، آپ کی زوجہ مطہرہ ہیں، ان پر اگر کوئی شخص کیچڑ اچھالے، ان کی ذات پر کوئی حملہ کرے، ان کی عزت کے بارے میں کوئی شخص بات کرے، تو پھر کوئی اور جواب نہیں دے رہا بلکہ اللہ رب العزت بذات خود جواب دے رہے ہیں. اللہ رب العزت نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی پاک دامنی کو اس صورت کے اندر بیان فرمایا. اور منافقین نے جو جھوٹے الزام لگائے تھے اس کی تردید کی اور کہا کہ کسی بھی بات پر بلا وجہ آنکھیں بند کر کے اعتبار نہیں کر لینا چاہیے.
بلکہ جو نبی کی بیوی ہے، جس کو اللہ تعالیٰ نے اتنا بڑا رتبہ دیا ہے، تو کیا لگتا ہے کہ وہ ایسے ہی دے دیا؟ کیا خدا نخواستہ نعوذ باللہ ان سے ایسا گناہ سرزد ہو سکتا ہے؟ ہرگز نہیں۔ یہ سراسر الزام تھا، جھوٹی تہمت تھی، جس کی خود اللہ رب العزت نے تردید فرمائی۔ اور آگے چل کر اللہ رب العزت نے یہ فرمایا کہ بیہودہ خبریں اور بری افواہیں پھیلانے والے لوگ بھی یہ معاشرے کے لیے زہر ہیں۔ آگے سورہ حجرات کے اندر بھی اس کی وضاحت فرمائی گئی ہے کہ جب تمہارے اوپر کوئی بھی بات کی جائے، تمہیں کوئی خبر پہنچائی جائے، چاہے کوئی فاسق ہی کیوں نہ ہو، فاسق بنبأ فتبینوا ان تصیبوا قوما بجہالہ، کہ جب تمہارے پاس کوئی فاسق بھی کوئی خبر لے کر آئے تو فتبینوا، تو اس کی وضاحت کر لیا کرو، اس کی تفتیش کر لیا کرو۔ یہ نہ ہو کہ تم اپنی جہالت کی وجہ سے کسی مشکل میں جا پڑو اور پھر بعد میں ندامت اختیار کرو۔ اس سے بہتر ہے کہ پہلے ہی تم اس کی تصدیق کر لو۔ آج کل کے سوشل میڈیا کے دور میں اس چیز کی بڑی ضرورت ہے کہ ہم کسی بھی بات کی تصدیق کیے بغیر اس کو آگے نہ پہنچائیں، بلکہ اگر وہ کوئی شریعت سے متعلق چیز ہے، کوئی شرعی احکام سے متعلق کوئی چیز ہے، کسی حدیث یا کسی قرآن کی طرف نسبت کر کے کوئی چیز بیان کی جا رہی ہے، تو اس میں ضروری ہے کہ پہلے کسی عالم سے، کسی مفتی سے، کسی اہل علم سے اس کے بارے میں پوچھ لیا جائے، اس کی تصدیق کر لی جائے اور اس کے بعد اس کو آگے پھیلایا جائے۔ کیونکہ آج کل تو اس میڈیا کی تیزی کی وجہ سے کوئی بھی ایک بات ایک سیکنڈ کے اندر لاکھوں لوگوں تک، کروڑوں لوگوں تک پہنچ جاتی ہے۔ تو اس میں اگر اس طرح کی بے احتیاطی برتی گئی، غفلت برتی گئی، سستی کی گئی اور ایسے ہی بن دیکھے بن تصدیق کیے چیزوں کو آگے پھیلانا شروع کر دیا گیا، تو نہ صرف دین اسلام میں بہت سارا فساد مچ جائے گا، بلکہ معاشرے میں بھی بگاڑ پیدا ہوگا، جس کی بہت سی صورتیں ہمارے سامنے ہیں کہ جتنے بھی سوشل میڈیا کے ذرائع ہیں ان پر ہم دیکھتے ہیں کہ بغیر تصدیق کے چیزیں شیئر ہو رہی ہیں، جس کی وجہ سے آپس میں عدم برداشت بڑھ رہی ہے، آپس میں ایک دوسرے سے محبت کم ہو رہی ہے۔ تو اس چیز کا خیال کرنا ہے۔ اللہ رب العزت نے 1400 سال پہلے کہہ دی تھی یہ بات کہ معاشرے میں اصلاح کے لیے، معاشرے کی فلاح و بہبود کے لیے یہ ضروری چیز ہے کہ تم سنی سنائی بات پر یقین نہ کرو، کسی بھی قسم کی افواہ پر کان مت دھرو۔ اور اسی سے ریلیٹڈ آگے یہ فرمایا کہ مسلم معاشروں کے اندر اجتماعی تعلقات کی جو بنیاد ہے، آپس میں رہن سہن کی جو بنیاد ہے، وہ حسن ظن پر ہونی چاہیے، اچھا گمان۔ اس کی بہت کمی ہے آج کل ہمارے ہاں۔ ہم آنکھوں دیکھی اچھائی کو بھی قبول کرنے سے ڈرتے ہیں، اس کے اندر بھی کوئی نہ کوئی بری بات نکالنے کی کوشش کرتے ہیں، چہ جائے کہ کسی کے بارے میں کوئی بات سن کر پھر کوئی اچھی رائے قائم کی جائے، یا بغیر سنے ہی ابتدا اچھی رائے سے کی جائے کہ اگر کسی کے بارے میں ہمیں کچھ نہیں پتا اور اس کے بارے میں ہم سے پوچھا جا رہا ہے یا رائے قائم کرنے کو کہا جا رہا ہے، تو بجائے اس کے کہ ہم کوئی بری رائے قائم کریں، ہم کوئی اچھے الفاظ بولیں اس کے لیے۔ یا اگر کسی کی طرف سے کوئی خبر ہم تک پہنچتی ہے کہ فلاں شخص نے اس طرح یہ بات کہی ہے، یا میرے بارے میں کہی ہے، یا کسی اور کے بارے میں کہی ہے، تو ہم یا تو بغیر تصدیق کیے اس پر کوئی تبصرہ نہ کریں، اور اگر تبصرہ کرنا بھی ہے تو اچھا تبصرہ کریں کہ اس کی نیت یہ نہیں یہ ہوگی، یہ حسن گمان ہے، یہ حسن ظن ہے، اس کا حکم دیا گیا۔ تو حسن معاشرت کے لیے، اچھے معاشرے کی تعمیر کے لیے ان چیزوں کی احتیاط اور حفاظت ضروری ہے کہ ان چیزوں پر عمل کیا جائے، حسن گمان، حسن ظن پر عمل کیا جائے، اپنے مومن کے بارے میں اچھا گمان رکھا جائے، یہ بہت ضروری ہے۔ اور پھر کہا گیا کہ ایک دوسرے کے گھر میں بلا اجازت نہیں گھسنا چاہیے، یہ بھی معاشرے کی ایک تربیت ہے، ایک اصول ہے کہ آپ جب بھی جائیں کسی کے پاس بھی اجازت لے کر جائیں۔ اور اس کا تعلق صرف اس بات سے نہیں ہے، یاد رکھیے کہ آپ نے صرف کسی کے گھر جانا ہے تو اجازت لے کر جانا ہے، بلکہ آج کل کے دور میں جتنی ٹیکنالوجی ترقی کرتی جا رہی ہے، تو ٹیکنالوجی کے استعمال کے جو اصول و ضوابط ہیں وہ بھی ہمیں قرآن و حدیث سے دیکھنے ہیں۔ کہ کسی کو کال کرنا یہ بھی کسی کے گھر آنے کی مترادف ہے، تو اس سے بھی پہلے اجازت لی جائے۔ بہتر طریقہ یہ ہے
کہ اس کو پہلے ایک میسج کر دیا جائے کہ کیا اگر آپ فری ہیں تو میں آپ کو کال کر سکتا ہوں. یہ نہیں کہ آپ بغیر اس سے ٹائم لے آپ اس کو کال کریں، وہ آگے مصروف ہو، وہ کاٹ دے، آپ پھر کال پہ کال کیے جائیں. یہ بھی اسی ضمن میں آتا ہے کہ آپ بغیر اجازت کے کسی کو تنگ کر رہے ہیں. ہمیں سوشل میڈیا تو دے دیا گیا ہے، ہر بچے کے ہاتھ میں ہے، موبائل ہاتھ میں ہے، جدید ذرائع مواصلات سب کے پاس موجود ہیں، لیکن ان کے بارے میں جو اخلاقی تربیت ہے اس سے ہم محروم ہیں. اس پر کوئی بات نہیں کرتا، اس کی تربیت کی کوئی بات نہیں کرتا. اب یہ جو بغیر اجازت کی بات ہو رہی ہے، اس میں بہت سے پہلو ہمارے اس سے بھی ریلیٹڈ ہیں کہ ہم یہ جو آلات استعمال کرتے ہیں، اس میں جو ایک دوسرے سے ہم رابطے میں ہیں، اس میں بھی ان تمام چیزوں کا خیال رکھا جائے. اور پھر آگے کہا گیا کہ عورتوں اور مردوں کے لیے نیچی نگاہ رکھنے کا حکم ہے، اپنی نظروں کی حفاظت کریں. فرمایا نظر جو ہے شیطان کے تیروں میں سے ایک تیر ہے کہ وہ جس کو استعمال کرتا ہے، شیطان اس کو استعمال کر کے انسان کے ایمان پر حملہ کرتا ہے، کہ انسان جس چیز کو دیکھتا ہے پھر اس کی محبت، اس کی عظمت دل کے اندر آتی ہے. علماء فرماتے ہیں کہ غیر اللہ کو زیادہ نہیں دیکھنا کہ جس سے اللہ کی عظمت اور بڑائی میں کمی واقع ہو آپ کے دل کے اندر. تو اس لیے غیر محرم سے بھی آنکھ ملانے سے، اس کو دیکھنے سے بچنا ہے. ان کو گھورنا اور تانگ جھانک کرنا تو دور کی بات ہے، ضرورت کی بات کے لیے بھی کوشش کریں کہ ان کے چہرے کی طرف نہ دیکھیں. اس طرح عورتوں کو حکم دیا گیا کہ اپنے گھروں کے اندر بھی اپنے سر اور سینے کو ڈھانک کر رکھیں، کہ جو شرم و حیا کے مقام ہیں وہ گھر کے اندر بھی چھپانے کی ضرورت ہے، اپنے محرموں کے سامنے بھی چھپانے کی حکم دیا گیا ہے. چہ جائے کہ آپ باہر نکل کر بھی ان کی نمائش کریں. تو باہر تو بطریق اولا منع ہے، باہر تو اور بھی زیادہ حفاظت کرنی ہے. اور آج کل تو لباس چونکہ پردے کے لیے ہوتا ہے، چھپانے کے لیے ہوتا ہے، لیکن اگر لباس ہی ایسا ہو کہ جس سے اعضاء اور جوارح مزید واضح ہو رہے ہوں تو وہ لباس بھی بے شرمی میں داخل ہو جاتا ہے، وہ لباس کا پھر پردے سے کوئی تعلق نہیں رہتا. تو لباس بھی ایسا پہننا ہے کہ جس میں جسم ظاہر نہ ہو، نہ وہ اتنا باریک ہو، نہ وہ اتنا چست ہو کہ جس سے جسم جھلکے یا جسم کے اعضاء واضح ہوں. تو یہ اس چیز کا حکم دیا گیا کہ مومن عورتیں اپنے آپ کو ڈھانپ کر رکھیں، پردے میں رکھیں. اور یہ بھی کہا گیا کہ عورتیں اپنے محرم رشتہ داروں کے سوا کسی کے سامنے بند سنور کر نہ آئیں، اور باہر نکلیں تو بھی اپنے بناؤ سنگھار کو واضح نہ کریں. اگر کوئی زیور پہن رکھا ہے اس کی بھی نمائش نہ کریں. اس کی آواز کا بھی پردہ ہے کہ زیور کی جھنکار بھی باہر نہ سنائی دے کسی کو. تو اسلام نے تو عورت کو اتنا محفوظ اور اتنا زبردست قسم کا قانون اور ضابطہ دیا ہے کہ جس میں عورت اپنے آپ کو سیف فیل کرے، محفوظ فیل کرے. لیکن اگر عورت خود ہی اپنے آپ کو آزاد کرنا چاہے، ظاہر کرنا چاہے، لوگوں کے سامنے اپنے آپ کو پیش کرنا چاہے، تو وہ اس کی اپنی مرضی ہے. اسلام نے اس کو اپنے دائرہ کار کے اندر آزادی دی ہے، اور یہ آزادی ہے. آج کل ورنہ جو معاشرہ جس طرح کی آزادی کو طلب کرتا ہے وہ حقیقت میں عورت کی آزادی نہیں ہے، بلکہ وہ عورت تک پہنچنے کی آزادی چاہتا ہے کہ کسی طریقے سے عورت کو اس معاشرتی اور اسلامی اور اخلاقی دائرے سے باہر نکالا جائے اور پھر مردوں کی رسائی اس تک آسان ہو سکے. اور ہماری بھولی بھالی عورتیں، ناسمجھ عورتیں بھی اس کو قید سمجھ بیٹھیں اور اس سے آزادی کے در پہ ہو گئیں. لیکن کتنی ہی جگہ ہمیں اس چیز کا احساس ہوتا ہے، ہمیں نظر آتا ہے کہ اس کو قید سمجھنا اور اس سے باہر نکلنا یہ حقیقت میں دوسروں کی غلامی میں اپنے آپ کو سونپ دینا ہے. اسلام کی آزادی سے نکلنا ہے تو دوسروں کی غلامی میں اپنے آپ کو دے دینا ہے. تو یہ کون سا سودا ہوا؟ تو اس اعتبار سے اس صورت کے اندر مومن عورتوں کو ان کی آزادی کا تصور دیا گیا. اسی طرح معاشرے میں عورتوں کو اور مردوں کو بن بیاہے بیٹھے رہنے کے طریقے کو ناپسند قرار دیا گیا کہ جیسی ان کی عمر ہو جائے ان کی شادی کر دینی چاہیے. فرمایا کہ کچھ چیزیں ایسی ذکر فرمائی گئی حدیث کے اندر کہ جن کو بہت جلدی کرنے کا حکم ہے، جن میں جب جنازہ تیار ہو جائے، کوئی شخص فوت ہو جائے
تو فوراً اس کا جنازہ پڑھ دیا جائے، اس میں زیادہ تاخیر نہ کی جائے۔ اسی طرح جب بچیوں کی شادی کی عمر ہو جائے تو فوراً ان کی شادی کر دی جائے، ورنہ اگر وہ ان کی شادی نہ ہوئی اور تاخیر ہوتی رہی تو اگر خدا نخواستہ وہ کسی گناہ میں پڑ گئے، کسی گناہ میں مبتلا ہو گئے، تو فرمایا کہ اس کا وبال ان کے والدین پر ہوگا جو ان کی شادی میں بلا وجہ کی تاخیر کر رہے ہیں۔ آج کل مختلف قسم کے رکاوٹیں ہم نے خود اپنے لیے پیدا کی ہوئی ہیں کہ کاروبار ہو جائے، تعلیم پوری ہو جائے، کچھ بینک بیلنس آ جائے، اپنا گھر بن جائے، پھر شادی کریں گے۔ اس چکر میں چاہے اس کا ایمان کا کباڑا ہو جائے، چاہے اس کی زندگی گناہ میں مبتلا ہو جائے، کیونکہ انسان ہے، فطری خواہشات ہیں، اور آج کل کا جو ماحول ہے وہ میرے اور آپ کے سامنے ہے۔ شیطان ہر جگہ پر منہ کھول کر بیٹھا ہے، ہر جگہ پر اس کے داؤ پیچ وہ چلا رہا ہے۔ تو اس سے بچنے کے لیے ضروری ہے کہ انسان کو پہلے ہی کسی شرعی بندھن میں باندھ دیا جائے، تاکہ اس کی ساری خواہشات جائز طریقے پر، حلال طریقے پر پوری ہوں گی تو شیطان کو موقع نہیں ملے گا۔ تو اس چیز کے احکامات اس صورت کے اندر ذکر کیے گئے۔ اس طرح لونڈیوں اور غلاموں کے لیے مکاتبت کی راہ قائم کی گئی کہ جب وہ لونڈی اور غلام ہوا کرتے تھے تو ان کو یہ موقع دیا جاتا تھا کہ اگر وہ آزاد ہونا چاہیں تو اتنا مال ادا کر دیں تو پھر آزاد ہو جائیں گے۔ تو اس کے اصول و ضوابط ذکر کیے گئے، اور مزید اور بھی چیزیں اس کے اندر اللہ رب العزت نے اس صورت کے اندر ذکر فرمائی۔ تو یہ صورت مجموعی طور پر اللہ رب العزت کی طرف سے ایسے تمام اصولوں کا مجموعہ ہے کہ جس میں اللہ رب العزت نے انسان کو معاشرے کی تعمیر اور ترقی کے لیے جو اصول و ضوابط بتائے ہیں ان تمام کو ہم سورہ نور میں دیکھ سکتے ہیں۔ اور اس کے بعد اگلی سورت سورۃ الفرقان ہے۔ فرقان کا لغوی معنی ہوتا ہے فرق کرنا، تو حق اور باطل میں فرق کرنے والی چیز، اس کو فرقان کہا جاتا ہے۔ تو اس سورت کے اندر چونکہ اللہ رب العزت نے واضح طور پر حق اور باطل کو علیحدہ علیحدہ بیان کیا ہے، جس کی وجہ سے اس کا نام سورہ فرقان رکھا گیا۔ اس سورت کا محور یہ ہے کہ یہ جو کتاب ہے، جہاں کتاب کو، قرآن حکیم کو حق اور باطل میں فرق کرنے والا بتایا گیا، فرقان یہ قرآن کی صفت کے طور پر بیان کی گئی ہے بات، کہ قرآن وہ کتاب ہے جو حق اور باطل کو واضح کر دیتی ہے، حق اور باطل کو الگ الگ کر کے بیان کر دیتی ہے۔ تو اس سورت کا محور، اس سورت کا دائرہ کار یہ ہے کہ اس حق و باطل میں واضح کرنے والی کتاب کی صداقت کو واضح کیا جائے، اور اس کتاب کو جھٹلانے والوں کا برا انجام واضح کر دیا جائے، اور پھر آگے چل کے عباد الرحمن کی فضیلت بیان کی گئی۔ عباد الرحمن کون لوگ ہیں؟ اللہ کے بندے۔ وعباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا واذا خاطبهم الجاہلون قالوا سلاما۔ صفات بیان کی گئی کہ عباد الرحمن کون ہیں؟ جو زمین پر نرمی کے ساتھ چلتے ہیں، اکڑ کر نہیں چلتے، سختی کے ساتھ نہیں چلتے، لوگوں پر روب ڈالنے کے لیے نہیں چلتے، بلکہ اپنے اندر عاجزی اختیار کرتے ہیں، جھک کر چلتے ہیں۔ وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ، جب جاہل لوگ ان سے مخاطب ہوتے ہیں، جب جاہل لوگ ان سے تکرار کرنے کی کوشش کرتے ہیں، جب ان سے باتیں کرنے کی کوشش کرتے ہیں، ان کو اپنے دام میں پھنسانے کی کوشش کرتے ہیں، ان کو ادھر ادھر کی باتوں میں لگانے کی کوشش کرتے ہیں، تو پھر ان کا قول کیا ہوتا ہے؟ قالوا سلاما۔ تو وہ ان سے سلام کر کے سائڈ پر ہو جاتے ہیں، ان کے ساتھ فضول کی بحث میں نہیں پڑتے۔ تو اسی سے ہمیں سبق ملتا ہے کہ جیسے پیچھے سوشل میڈیا کا ذکر ہوا کہ بلا وجہ کی پوسٹیں اور بلا وجہ کے تبصرے چل رہے ہوتے ہیں، جن کا نہ دین کا فائدہ نہ دنیا کا فائدہ، جس میں نہ کوئی دلیل کی بات ہے، نہ کوئی عقل کی بات ہے، نہ کسی کا دین کا فائدہ ہے، نہ کسی کی دنیا کا فائدہ ہے۔ تو اس طرح کی تفصیلات میں، اس طرح کی بحث میں پڑھنے کی بجائے عباد الرحمن کا شیوہ یہ ہے کہ قالوا سلاما، کہ السلام علیکم جی، ہمارا یہ لین دین نہیں ہے، ہمارا اس سے کوئی لینا دینا نہیں، ہمارے اور کام بہت ہے، ہم اس بات میں نہیں پڑھنا چاہتے۔ یہ مومنین کا شیوہ ہے، عباد الرحمن کا شیوہ ہے۔ اور پھر آگے کہا کہ جو اپنے رب کے سامنے سجدے اور قیام کرتے ہوئے راتیں گزارتے ہیں، کہ اپنی 24 گھنٹے کی زندگی کو اللہ رب العزت کے احکامات کے مطابق گزارنے کی کوشش کرتے ہیں، کہ دن کے اندر روزہ رکھیں، دن کے اندر تلاوت کریں، دن کے اندر
اپنے رب کے سامنے کھڑے ہوں، سجدہ کریں، اور راتوں کو بھی اسی طرح اپنے آپ کو اللہ کے سامنے پیش کریں، قیام کرتے ہوئے اپنی راتوں کو گزاریں، سجدے میں اپنی راتوں کو گزاریں۔ یہ عباد الرحمن کا طریقہ ہے۔ اور پھر جہنم کے عذاب سے خوف کھاتے ہیں، اللہ سے ڈرتے ہیں، اللہ کی بتائی گئی وعیدات کو سامنے رکھ کر ان سے بچنے کی کوشش کرتے ہیں، اور اپنے رب سے دعا کرتے ہیں کہ اے اللہ ہمیں ان سے پھیر دے۔ اور خرچ کرتے وقت نہ اسراف کرتے ہیں نہ بخل کرتے ہیں۔ اللہ نے جو مال دیا ہے نا، یہ بڑی نعمت ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ مال جو ہے یہ تمہاری گزر اوقات کے سبب کے طور پر تمہیں دیا گیا ہے، زندگی کے قیام کا ذریعہ ہے۔ اس میں بخل سے بھی منع کیا گیا ہے کہ جہاں ضرورت ہے وہاں بھی خرچ نہ کیا جائے، ایسا نہ ہو، بلکہ خرچ کریں، ضرورت کے مقام پہ دل کھول کر خرچ کریں، جتنی ضرورت ہے اتنی خرچ کریں، اور اسراف بھی نہ کریں، بلا وجہ فضول کاموں میں اپنے مال کو ضائع مت کریں۔ تو عباد الرحمن کا شیوہ یہ بتایا گیا کہ وہ بغیر ضرورت مال کو خرچ نہیں کرتے، اسراف نہیں کرتے۔ اور پھر آگے کیا کہا؟ اللہ کی خالص بندگی کرتے ہیں، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتے، توحید کے قائل ہوتے ہیں، وحدانیت کے قائل ہوتے ہیں، اللہ کو ایک مانتے ہیں، شرک نہیں کرتے۔ اور فرمایا کہ عباد الرحمن وہ ہیں جو کسی کو ناحق قتل نہیں کرتے۔ ناحق قتل کرنا، کسی ایک انسان کا قتل گویا کہ پوری انسانیت کا قتل ہے۔ یہ اسلام کی تعلیمات ہیں کہ کسی شخص کو بلا وجہ آپ نقصان نہیں پہنچا سکتے، نہ اس کے مال کو نہ اس کی جان کو۔ اگر کسی کا کوئی قصور ہے تو حاکم وقت اس کا ذمہ دار ہے کہ اس کی سزا دے۔ کسی انسان کو کسی انسان کے لیے قانون ہاتھ میں لینے کی اجازت نہیں ہے، کسی کو مارنے کی اجازت نہیں ہے، اگرچہ اس کے اوپر اس کا حکم، یہ حکم اس کے لیے سزائے موت کا حکم کیوں نہ نازل ہو گیا ہو، حاکم وقت کی طرف سے سزائے موت کا حکم اس کے لیے دے دیا گیا ہو، لیکن پھر بھی اس کو سزا دینا حکومت کی ذمہ داری ہے، انسان کی نہیں۔ کوئی بھی شخص کسی انسان کو ایسے نہیں مار سکتا، اور اسلام کے نام پر تو بالکل بھی نہیں کہ اسلام کا نام لے کر ہم کسی کو ایسے مار دیں۔ حکومت وقت کی قانون کی پابندی کرنا یہ اسلام ہی ہمیں سکھاتا ہے۔ اور اس کے بعد عباد الرحمن کون لوگ ہیں؟ وہ لوگ جو گناہ کے مرتکب نہیں ہوتے، زنا کے مرتکب نہیں ہوتے، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں، اپنی عزت اور اپنی عصمت کی حفاظت کرتے ہیں، اور جب کسی لغو چیز پر ان کا گزر ہوتا ہے تو شرافت سے گزر جاتے ہیں، جو پچھلی صورت کے اندر بھی ہم نے بیان کیا، والذین هم عن اللغو معرضون، کہ جب مومنین کی صفات بیان ہو رہی تھیں تو وہاں پر یہی کہا گیا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو فضول باتوں سے اعراض کرتے ہیں۔ اور پھر جب انہیں رب کا کلام سنایا جاتا ہے تو اندھے بہرے ہو کر ان پر نہیں گرتے، بلکہ ان کے سامنے اپنا سر تسلیم خم کرتے ہیں۔ اور آخر میں یہ کہا کہ اپنے اہل و عیال کی فکر کرتے ہیں اور دعا کرتے ہیں اللہ پاک سے کہ اے اللہ تو ہمیں ہماری اولاد میں، ہماری بیویوں میں ہمیں آنکھوں کی ٹھنڈک نصیب فرما، اور ہماری اولاد کو متقین کا امام بنا۔ تو یہاں پر اللہ رب العزت نے عباد الرحمن کی صفات بیان فرمائی۔ رب کریم کے حضور ہماری یہ دعا ہے کہ اللہ پاک اس ماہ مبارک کے صدقے یہ تمام صفات ہمیں سمجھنے کی، سیکھنے کی اور پڑھنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور اس کے ساتھ جو اصل بات ہے کہ ان کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے، کہ ہم ان صفات کی روشنی میں اپنے آپ کو دیکھیں کہ ہم کہاں کھڑے ہیں۔ اللہ رب العزت ہمیں ان تمام مقاصد میں اعلیٰ طور پر پورا اترنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔